أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت بڑا اعزاز بخشا ہے، اور یہ انتہائی ناشکر ہے. اس پوری کائنات، آسمان و زمین اور آسمانوں و زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، انسان کے خیر کے لیے بنائی ہے. اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہ وجود دیا ہے جو اس کام کے لیے ضروری تھا. اور اس طرح وہی صلاحیت دی ہے جو اس کے لیے ضروری تھا. اس کے اندر اس کو ایسے اعتدال کے ساتھ بنایا کہ اس سے پوری دنیا مل کر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس حقیقت کو اللہ تعالی جل جلالہ نے مختلف انداز میں اور کئی آیاتوں میں بیان فرمایا ہے. یہ بھی ایک آیات ہے کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. بندگی صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی گواہی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ کا فعل، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتے میں گواہی دیتا ہوں. آپ وہ کہتے ہیں جو میں نے کائنات بنائی ہے اور تمہاری لیے بنائی ہے انسان، تم دیکھو اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے. بنایا ایسا ہے. آسمان و زمین ضد ہے، آگ اور پانی ضد ہے. آسمانی چیزیں ستارے، سیارے، سورج، چاند وغیرہ، اور یہ زمینی چیزیں، یہ درخت ہیں، یہ دریائے ہیں، سمندر ہے، اس میں مد و جزر ہوتا ہے، اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. یہ دونوں تمام چیزیں مل کر ایک ہی انسان کی خدمت کرتا ہے. آسمان کی چیزیں بھی ایسی اعتدال سے بنائی گئی ہے کہ وہ انسان کے کام کرتی ہے، سارے کے سارے. اب آسمان کو کیا پڑی ہے کہ زمین کو روشنی دی، سورج کو. زمین سے سورج کو کیا فائدہ ہے؟
کہ قدیم کروڑوں لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ چل رہا ہے، یہ ہمیں روشنی دیتا ہے، آخر اس کو کیا پڑی ہے اس سورج کو؟ تو یہ سارے اجداد جب جمع ہو کر ایک انسان کی خدمت کر رہے ہیں تو معلوم ہے کہ سارے اجداد کے اندر ایک ہی ارادہ کام کر رہا ہے، وہ ارادہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے۔ فرشتوں نے یہی گواہی دی، کیونکہ فرشتے ان چیزوں پر مقرر ہے، وہ ایک ذرا برابر بھی اس سے اپنی ڈیوٹی سے فرق نہیں کر سکتے۔ کس کی بندگی کرتے ہیں؟ ہماری ماں پر چلتے ہیں، یہ سورج ہماری ماں پر چلتی ہے یا خدا اللہ تعالیٰ کی ماں پر چلتی ہے؟ تو جس نے اس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ فرشتے کس کی ماں پہ چلتی ہے؟ اگر ہماری بات مانتے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا دل لمبا ہو جائے، فائدہ ہوگا ہمیں۔ یہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ تم کہتے ہیں کہ میں سورج دیوتا کا کیا ہوں، سورج دیوتا ہے، خدا ہے، میں اس کا کیا ہوں، نمائندہ ہوں زمین میں، تو آپ نے کہو کہ یہاں اس طرح کر لے کیونکہ تو نمائندہ ہے اس کا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ایسی بنائی ہے کہ ایک خود اپنے زبان سے گواہی دیتی ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میں اس کی پابند ہوں، اس کی پابندی سے اس پر میں چلوں گا۔ اب یہ تمہارے سامنے خزان آ گیا، تمہیں دھوپ کی ضرورت تھی، گرمی کی ضرورت تھی، پتے ختم ہو گئے، درختوں کی پتے، درختوں کے جو اشجار ہے، اس اشجار کے جو پتے ہیں وہ گر گئے۔ تمہارے گھر کے اندر درخت ہے، اس کے اندر پتے ہوں گے تو تم کو گرمی کیسے ملے گی؟ اب تم کو گرمی کی ضرورت تھی، درختوں کو کسی نے بتایا کہ اس وقت گرا دو پتوں کو؟ یہ کس کے حکم پر چلے؟ تمہارے حکم پر چلے۔ جب بہار آتا ہے تو بہار کے بعد گرمی آتی ہے، جب بہار آتا ہے تو بہار کے بعد موسم گرم آتا ہے، تو پھر پتے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت تم کو سایوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو حکم فرمایا ہے۔ یہ کس کے حکم پر چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس فرشتے جو اس فرشتے پر مقرر ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ اس کو چلاتے ہیں۔ تو پوری کائنات فرشتے اور اہل علم جس کے اندر دماغ ہو، اہل عقل، تمام اس پر متفق ہے کہ بندگی کائنات میں ایک اللہ کی ہوگی۔ وہ جانتے ہیں، جس میں نے کہا کہ آپس میں یہ سارے اجداد جمع ہیں، ایک ہی انسان کے لیے کام کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی پیروکار سب نے یہی گواہی دی۔ لیکن ایک گواہی اللہ وہ دوسرا ایک گواہی اور بھی دیتی ہیں ساری چیزیں، وہ بات میں نہیں کرنی ہے آپ کے سامنے۔ وہ ساری چیزیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے عدل و قسط کی بنیادوں پر پیدا کی ہے، یہ گواہی دیتی ہے سارے کے سارے۔ تربوز کو اللہ تعالیٰ نے ایک وجود دیا ہے۔ آپ کہیں گے تربوز زمین پر پھیلتا ہے، وہ چلغوزہ بہت اس کا لمبا درخت ہے، لمبا چوڑا، اس کے دانے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور تربوز کا دانہ بڑا ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تربوز کا دانہ
کہ درخت بھی اتنا لمبا ہوتا جتنا چلغوزی کا ہوتا، تو تم کسی بھی ایک تربوز سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جو پک جاتا وہ نیچے آتا درز، چور چور ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس طرح کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے پھر تم کو بڑی مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ ناریل ہے، ناریل مجھے تو کفرا وایو ناریل۔ اب ناریل کا جو درخت ہے وہ اونچا ہوتا ہے، اس کا پل بھی اتنا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہوا نہیں گرا سکتا، اس کو آپ اوپر جا کر اس کو وہاں سے کاٹو گے۔ آپ اب دیکھیں پوری کائنات میں دیکھیں کہ کون سی چیز ہے کہ جو اعتدال سے ہٹی ہوئی بنی ہے۔ گدھا چھوٹے بار کے لیے ہے، اس کے لیے اتنا وجود ہے۔ اونٹ بڑے بار کے لیے ہے، 10 من اٹھاتا ہے اونٹ۔ اب 10 من، اب اونٹنے کا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اور گدھے کی بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ گدھا 2 پانی سے 4 اس طرح بیٹھتا ہے، اونٹ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے۔ آپ اگر 10 من بار اونٹ پر کرتے ہیں اور اس کا اتنا بڑا وجود نہ ہوتا تو زمین پر کیا کشکا والا دھگا سے کشکا 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 لے جا سکتا تھا۔ اگر وہ گدھے کی طرح بیٹھتا تو پھر کیا آپ اس پر بار بار سکتے تھے؟ اس پر آپ وہ جو سامان ہے لاد سکتے تھے 10 من؟ کیسے لادو گے؟ وہ خود اونٹ بھی 6-7 من کا ہے، انبار بھی 10 من کا ہو گیا، تو 18-20 من کا انبار جب آپ اٹھاؤ گے اونٹ کے ساتھ کہ چلو اونٹ کو اٹھانا ہے، پھر اس کو لے جانا ہے، تو تمام علاقے والوں کو بلائے گا کہ آ جاؤ آج ہماری باری ہے اونٹ کو اٹھانے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا کہ اس پر آپ جتنا بار وہ اٹھا سکتا ہے اتنا بار وہ لے جا سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے۔ اور اس کو کوہان دیا کہ چونکہ چڑھائیوں پر چڑھے گا پھر اس پر زین ہوگا، وہ کوہان اس کو پکڑے گا۔ اس کو لمبا گردن دیا، گردن اوپر ہے، گردن کہاں ہے؟ اگر گدھے کی طرح یہاں ہوتا تو یہاں جب بھی گلو بند یہاں ہو جاتا تو کخ مر جاتا، کیونکہ مرے تو اس کا یہی ہے، یہاں سینہ ہے، کیا ہے؟ سینے پر باندھا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ تم نہیں دیکھتے یہ واضح نشانیاں؟ مرغی ہے، اس کی پر زبردست ہے، لیکن نہ تو کوے کی طرح ہے کہ اڑ جائے آپ کے گھر سے، نہ اس کے اتنے اپنے آپ کو بچاتی بھی ہے مرغی، اور وہ آپ سے اڑ نہیں سکتے، آپ اس کو پکڑ دے، بچے کو کہ اس کو پکڑ لو، تو 2-3 بچے ہوتے اس کو تکا کر اس کو پکڑ لیتے۔ آپ اس نظام کو دیکھیں تھوڑا، آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عدل و اعتدال کے ساتھ بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے۔ ایک دہریہ تھا، اس نے ایک زمیندار سے پوچھا، کاشتکار، کہ تو بتاؤ کہ تمہارا رب کہاں ہے، مجھے رب بتاؤ۔ بڑے گستاخ ہیں یہ لوگ۔
جب اس کا پیشاب بند ہوتا ہے پھر خدا کی طرف لوٹتے ہیں. اس کو دیکھنا نہیں ہے کہ ہمارے پیشاب کی نالی بھی ہے اور پخانے کی نالی بھی ہے. اور بھی غیرت ہے. تو سادہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں کہاں تم کو خدا کو بتاؤں، خدا تو ہر جگہ ہے. اس نے کہا کہاں بتاؤں. اس نے کہا کہ میری ناک میں بتاؤ. میرا ناک ہے، میری ناک، اس میں خدا بتاؤ کہاں ہے. اس نے پھر فور جواب دیا. ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے نشانیاں کی ہے. فلسفی طور پر جواب دے گا. ایک سادہ آدمی اس سادگی سے جواب دے گا. اس نے کہا کہ میرے رب نے تمہاری ناک کو تو یہاں رکھا ہے. تم اور تمہارے جتنے سواتی ہے، جنات ہے، انسان ہے، تمہاری جو تم کہتے ہو کہ خدا مجھے دے دو، کیا مجھے بتاؤ کہاں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ناک کو تم یہاں سے تبدیل کرو، اس کے لیے ایک اور جگہ ڈھونڈو. پوری دنیا کو چیلنج ہے. کشتکار تھا، ہل چلاتا تھا. بتاؤ یہ تمہارا نام. میرے رب نے، میں یہاں سے رب کو پہچانتا ہوں کہ وہ میرے رب نے تمہاری ناک کو یہاں رکھا ہے. اب تم اس ناک کو یہاں سے تبدیل کرو، کسی اور جگہ لگاؤ، عقل سے بناؤ. تم عقل مند ہو، سارے اہل عقل جمع ہو جاؤ، یہاں سے اس کو اٹھاؤ، یہاں رکھو. کہاں رکھتے ہو؟ اب وہ سوچتے ہیں کہ یہاں رکھے، سر پر رکھی، بغل میں رکھی تو بدبو بھی آئے گی. کہاں رکھیں؟ سر پر رکھیں، یہاں برا بھی لگے گا. حسن ختم. اور اگر سر پھر اگر مجھے کوئی حلوہ لائے، حلوہ کا رنگ اس پہ لگائے، حلوہ کا رنگ ہو، مجھے پتہ نہ ہو کہ حلوہ ہے پخانہ ہے، تو میں پہلے کہاں لے جاؤں گا؟ وہاں لے جاؤں گا. یہ تو پخان ہے. ایک آدمی اندھا ہے، وہاں لے جائے گا، پہلے وہاں لے جائے گا، اس کے بعد منہ میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے چوکیدار کو، یہ چوکیدار ہے، کیا ہے؟ یہ چوکیدار ہے. چوکیدار کو دروازے پر لگا دیا، لیکن ایسا لگا دیا ایسے مزیدار کہ دیکھو کیسے اچھے لگتے ہیں یہ ناک. تو ہر چیز، فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا فعل، اور ہر چیز بذات خود. اور جب انسان اس پہ فکر کرتے یہ گواہ ہے قائماً بالقسط کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پوری کائنات میں عدل و قسط کے ساتھ قائم ہے. اب انسان جو چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے تو خدا سڑا کا تو خدا انسان جوڑ کر انسان زونتے ہیں تو اس نو ہیں. جو چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے وہ اگر وہ عدل و قسط سے ذرا بر ہٹتی ہے تو تمہاری زندگی خراب ہو جاتی ہے. سورج اپنے راہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے تو تم کو ختم ہو جاؤ گے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ طوفان لاتا ہے ہماری بدعمالی کی وجہ سے. وہ کیا ہوتی ہے؟ یہی پانی ہوتا ہے، سیلاب بنتا ہے. یہی ہوا ہوتی ہے، طوفان بن جاتا ہے. یہی پانی ہوتے ہیں، اولی بن جاتے ہیں، اتنے تمام فصل تباہ کرتا ہے. کوئی چیز بھی جب اپنے عدل سے ہٹ جاتی ہے تو انسان یا برباد ہو جاتا ہے یا انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یہ پکی بات ہے. تو اب انسان کے لیے بھی عدل و قسط کی راستہ ہے. میں کہا کہ سب چیز عدل و قسط پر نہیں بنائی ہے، اس کا طریقہ بھی عدل و قسط پر ہے. سورج خود بھی عدل و قسط پر بنی ہے. اس کو جو محوری گردش ہے اور جو مداری گردش ہے، جو طریقہ ہے
وہ بھی بڑی اعتدال کے ساتھ ہے تاکہ تکلیف نہ پہنچائے. دن آتا ہے، رات آتا ہے، دن رات آتے جاتے ہیں، کیسے اعتدال کے ساتھ آ جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اعتدال سے بھی بنایا اور اعتدال کے ساتھ چلایا بھی، اس کو ایک راستہ بھی دکھایا. تمہارے سامنے شہد کی مکھی ہے، فصل، دوی النحل، نحل ہے، شہد کی مکھی ہے. اب وہ جس طرح چھتا تیار کرتا ہے، کیا تم اسے تیار کر سکتے ہو؟ ہم نے تو اسی سیکھا ہے. اب جو ہم نے پنجرے بنائے ہیں کس سیکھا ہے؟ اسے سیکھا ہے، کس چیز میں رہتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے اتنا بنا سکتے ہیں، ہمارے لیے بناتے ہیں. ورنہ اس شاد کی مکھی کو کہو کہ تم چڑیا کا گھونسلہ بناؤ، بنا سکے گا؟ نہیں بنا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ بھی سکھایا کہ تم اس طرح بناؤ تاکہ ہماری بندے اس سے فائدہ اٹھائے. پھر اس کو طریقہ بھی، راستے بھی بتائے کہ تم ایسے راستے پر جاؤ تاکہ تم کو شکاری پکڑ سکے. اور شکاری کیسے پکڑیں گے؟ میں ایک بار نے شکاری سے کہا کہ تم یہ کیسے معلوم کرتے ہو یہ شاد کی؟ وہ بعض لوگ بہت شاد کی ماہر ہوتے ہیں، جنگل سے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مکھی کو دیکھتے ہیں، مکھی جہاں سے اٹھتی ہے تو جس طرح رخ کرتی ہے یہ الٹی پلٹی نہیں جاتی، سیدھی جاتی ہے. ہم اس کی سیدھی راستے پر جاتے ہیں، مکھی تو ہم سے غائب ہو جائے گی، لیکن ہم اس راستے پر چلتے چلتے راستے میں شاد مل گیا. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے کہ جب ساری چیزیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے لیے ہے، عدل قسط پر بھی بنائی ہے، اور اس کے لیے ایک راستہ بھی بتایا ہے کہ جو عدل قسط والا ہے اس پر چل کر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کیا ہمارے لیے راستہ نہیں ہوگا عدل قسط والا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، عدل و قسط کی بنیادوں پر بنائی گئی ہے. تو کیا ہمارے لیے بھی وہ عدل قسط والا راستہ بنا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو انسان سے بیکار چیز کیا ہو گئی، اس کا اعزاز کس پر مل گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ انسان کے لیے بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے. اس کو ماں جب باپ کی پشت میں تھا، آدم علیہ السلام کی پشت میں، وہاں سے نکال کر اس کو وہ راستہ دکھایا تھا. جب باہر آیا وہ بھول گیا بیچارہ. پھر میں نے عقل دی، رہنمائی کی، وجدان دیا، چیزوں کو محسوس کرتا ہے. اور پھر اس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، وہ اس کو عدل اور کس کا راستہ بتاتا ہے. لقد ارسلنا رسولنا، یقیناً ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بالبینات، کل دلائل کے ساتھ، احکامات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب، اس کو کتاب دی کہ تاکہ اگر دنیا سے چلا جائے کتاب باقی رہے. والمیزان، اس کے ساتھ شریعت دی. جس طرح یہ میزان آسمان میں ہے، زمین کے اندر ہے. والسماء رفعها والمیزان الا تطغوا فی المیزان، تم بھی داندلی مت کرو. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کائنات بینات کے ساتھ. کیوں کتابیں بھیجی، کیوں شریعت بھیجی؟ سب کا مقصد ایک ہی، لیقوم الناس بالقسط. یا کیا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ والعلم قائما بالقسط. یا انبیاء علیہ السلام کا کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط. جب آدمی عدل قسط پر جائے گا تو یہ کائنات کے ساتھ موافق چلتا ہے. اب ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے.
کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے. اس کی زندگی ایک نمونہ ہوتی ہے. یہ تصوف ہے. سمجھ آئی بات؟ اب سوال پیدا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کہ یہ یقوم الناس قسط پر انسان کیسے چلے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اندرون کے لحاظ سے بھی، عقائد کے لحاظ سے بھی عدل و قسط پر ہو. عقیدہ کیا ہو؟ عدل و قسط کی بنیاد پر ہو عقیدہ. اور جذبات بھی عدل و قسط کے مطابق ہو. جذبات جانتے ہیں، ایک دیکھو انسان کے اندر وہ ہے، عقیدہ ہے اللہ ایک ہے. ایک جذبات ہے، شہوت ہے، حرص ہے، یہ ساری جذبات ہیں. یہ ٹھیک بھی ہے، صحیح. غضب، غصہ ہے، غصہ نہ ہو تو کیا کرو گے؟ غصہ گدھے بھی ہوتے ہیں، گالی دو تم کو لات نہیں مارے گا، لیکن تم اس کو سختی کرو تو کیا کرے گا؟ وہ بھی تم کو لات مارے گا. اپنے بچاؤ کے لیے دیا ہے. لیکن اس کے اندر اعتدال کا نام کیا ہے؟ اخلاق ہے. کہ جذبات کے ساتھ تمہارے جذبات آپس میں کیا ہو؟ معتدل ہو. حرص اپنی جگہ، شہوت اپنی جگہ. شہوت نہ ہوتی کیا ہوتا؟ تم یہاں ہوتے ایک بھی نہ ہوتا. بری کم دلا دی گاؤں سے. تو یہ تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی تاکہ جذبات بھی، عقائد بھی عدل و قسط پر کی بنیاد پر ہو، جذبات بھی اعتدال پر آ جائے. یہ ابیات سم کا کام ہے. یتلو علیہم کتاب، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یہ تزکیہ ہے. اور پھر عقیدہ بھی ٹھیک ہوا، جذبات بھی ٹھیک ہوئے. اس کے لیے، جذبات کے لیے ایسا عمل ہو کہ وہ اعمال بھی ٹھیک ہو. اگر اعمال ٹھیک نہ ہو، جذبات ٹھیک ہو، تو کیسے استعمال کرے گا جذبات کو؟ ایک بار میں ایک گاڑی میں جا رہا تھا، بس میں سوار تھا، اور ایک ساتھ میری سیٹ، چونکہ اس وقت میں سفر جو کرتا تھا میرے ساتھ گاڑی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کی بندوبست کو جب بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے گاڑی بھی، میرا تو خیر بہرحال اپنی نہیں ہے، لیکن تیل بھی میرا نہیں ہے، گاڑی بھی میری نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے گاڑی خواہ مخواہ. پہلے میں کسی پک اپ کے پیچھے کیا کھڑا ہو گیا، تو ایک گاڑی میں سوار ہو گیا، تو اس میں ایک آدمی سگریٹ کو خالی کر رہا تھا. سگریٹ کو خالی کر رہا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ابھی اس کی بدبو ہوگی اور یہ تکلیف تو ہوگی. اب میں اسے خاموش بیٹھا ہوں. اس نے وہ بر بھی دیا اور اس کو تیر بھی لگا دی اور ایک دو شوٹ بھی لے لیا. آدمی مہربان تھا. چرچتار کے مہربان تو ہوتے ہیں چرچتا. اس نے شاید سوچا کہ اس کو بڑی تکلیف ہے، اس کو شوق ہے لیکن مجھے کہہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ صوفی جی آپ بھی شوٹ لگائے. تو رحم کی جذبی کے لیے، سخاوت کی جذبی کے لیے، شہوت کی ساری چیزیں وہ توانائی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں راستے ہی بتائیں کہ اس کو یہاں سے استعمال کرو، اس کو یہاں سے استعمال کرو. یہ کتاب ہے، سمجھ پائے بات؟ وہ یعلم الکتاب، وہ آپ کو حلال حرام بتائے گا. یہ بات میرے خیال میں سمجھ آئی بات. پھر سوال اٹھتا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں، یہ لوہا جو اتارا ہے یہ تو فساد مچاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فساد نہیں مچاتا. جس اسپتال میں آپریشن ہال نہ ہو وہ اسپتال ناقص ہے.
یہ نسور کو ختم کرنے کے لیے ہے. یقوم الناس بالقسط، جو عدل و قسط سے الٹا جاتا ہے، انسانیت کو برباد کرتا ہے. وانزلنا الحدید، ہم نے حدید کو بھیجا ہے. کس اس کا آپریشن کریں. فی باس شدید، اس میں سخت جنگ ہے. جنگ میں کیا فائدہ ہے؟ منافع للناس، اس کی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ایک انگلی تو کٹ جائے گی لیکن باقی وجود بچ جائے گا. ایک انگلی تو کٹ جائے گی، باقی وجود بچ جائے گا. اب سوال اٹھتا ہے کہ جو کافر عدل و قسط پر نہیں چلتے، انسان نہیں چلتے، یہ تو اس کی پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ سوال اٹھا نہیں اٹھا؟ کیونکہ پوری کائنات سے تصادم کرتے ہیں. کائنات ایک طرف چلتا ہے، یہ دوسری طرف چلتا ہے. وہ خدا کی مانتا ہے، یہ اپنے نفس کی مانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. هو العزیز الحکیم، اس کی گرفت بہت سخت ہے، کوئی اسے نہیں بچ سکتا. لیکن وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے. وہ اس کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. کسی کو ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، آج ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا، مہربان ہے. یہ اسی وجہ سے ہے. ورنہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یا رب العالمین نے طریقہ کیا ہے جس پر ہم چلیں. انسان کے ساتھ ہمارا طواف، وہ ہم ٹھیک ٹھاک چلیں اعداد پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا. تو میں عرض کروں گا، ہم اپنے آپ کو، میں بھی اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں، تمام انسانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ. کفار کی طریقوں کو چھوڑ دو. یہ جینڈر وغیرہ کیا نام ہے، ٹرانس چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جینڈر وینڈر، اس کی اصطلاحات کو بھی چھوڑ دو. جینڈر کی یہ نہ ہو کہ اصطلاح یہ ہو، اصطلاح یہ ہو، اس میں تبدیلی، اس کو کچھ قانون تبدیل کیا کرے. زنا کی ایک تعریف ہے، زنا کی ایک تعریف ہے. تو اگر باہر سے آئے کہ زنا جائز ہے تو کہتے ہیں یار چلو ہم زنا میں تھوڑا ترمیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ وہ زنا ٹھیک ہے، جو کیا ہو اس کے لیے پھر بیوی وغیرہ ہو، یہ ہو، ترتیب نکالتے ہیں. کیا یہ مسلمان کے ساتھ شان ہے؟ جب بھی زنا کا نام آئے گا ذہن میں وہی آئے گا. تو جو میں اس بات کی بڑی مخالفت کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جینڈر کی قانون میں ہے، تو نام جینڈر ہوگا. نام کیا ہو؟ جینڈر ہو. جینڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ ہیں مرد، لیکن آپ نے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک ایکس ہے جس پر انسان پیدا ہوا ہے. آپ ایکس کو آپ جینڈر کیسے کیا گئے؟ ٹرانسجینڈر آپ نام کیسے؟ اب یہ مسلمان کا کام ہے. آپ اس کے لیے ہم تعویلات کرتے ہیں، اب اس کے لیے باتیں بناتے ہیں، اس کے لیے ہم کہتے ہیں اب اس کو کس طرح، چونکہ باہر سے بات آئی ہے، یہاں ہمارے حکمرانوں نے بات کو دیا ہے، ہم کیا کریں گے اس کے لیے؟ کیا اس کو ادھر سے کیا اس کو تقویت دینے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم قانون کو ٹھیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خنزیر جائز ہے، ہم کہتے ہیں کہ خنزیر سے مراد کیا ہے؟ خنزیر کو دمبا بناتے تو کیا خنزیر کو دمبا بنائی جائز ہو جائے گا؟ کہو کہ خنزیر کا نام دمبے پر نہ رکھو. سمجھ آئی بات؟ اگر آپ رکھو گے تو ذہن میں تو وہی خنزیر آئے گا. تو یہ ان چالیں ہوتی ہیں. دیکھو ہمیشہ دجال کی چالوں سے بچو. دجال آنے والا ہے، ضرور آئے گا. کرونا کی شکل میں اس نے ایک تجربہ کیا دجال کی طاقتوں نے کہ ہم دنیا کو بند کر سکتے ہیں. میں بہت سیکھ رہا تھا لیکن کوئی مان نہیں رہا تھا. بھائی بلاخر مان تو گئے لیکن بہت تک گیا. اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر، یہ اٹھ گئے.
وہ بہت زیادہ وہ مضبوطی سے کیا کی، اس میں تمام مسلک والے شامل تھے، یہ نہیں کہ ایک مسلک والے، جو اہل حدیث ہے ان کی علماء وہ لوگ تھے، بعض جو اس کو آپ انکر کہتے ہیں، انکر صحافی، وہ بھی بعض اٹھ کھڑے ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں کتنا بڑا فتنہ تھا، ہمارے شاعر کو کتنا نقصان پہنچایا اس نے، ہمارے ذہن کو کیا نقصان پہنچایا. وہی زکام ہے، وہی سینہ خراب ہو جاتا ہے، وہی آدمی مر جاتا ہے. ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ لگاؤ گے تو تم کو لگ جائے گا. تابوت پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر ہے بیچارے، تابوت سارے رکھے ہیں، مریض کو دکھاتے ہیں کس میں تم کو جانا ہے، مریض خود مر جائے گا اس تابوت کو دیکھ کر اور اس اسرائیل کو دیکھ کر. نہیں وہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے، یہ جو ڈاکٹر ہے جس نے جو کرتا پہنے کیڑے کی طرح اس کو دیکھ کر خود مر جاتا ہے. اور اس طرح یہ گپے بعد میں بھی کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے بعد فوراً لکھا کہ کون میں آنے والا ہے. لیکن جرمن وغیرہ نے مسلمانوں سے تو وہ بھی تکڑے تھے، اٹھ گئے کہ ہم نہیں مانتے، ویکسین نہیں مانتے. اب دیکھو جس نے ویکسین لگایا اس کو دیکھو چل رہے ہیں. تو میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ دجال آپ کے ساتھ اب ہر بھی استعمال کریں گے. اس نے ایک کمپنی بنائی ہے ڈبل چور، کیا ڈبل چور، ڈبل چور. وہ کہہ دے کہ میں کہوں کہ بیماری ہے وہ بیماری ہوگی، میں کہتا ہوں کہ صحت ہے وہ صحت ہوگی. آیا وہاں سے ہے. ہمارے ڈاکٹر کیا ہے، تمام دن نقل کر کے پاس ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اس کے پاس تو کوئی عقل ہے نہیں، ساتھ کیا ہے اس کے دوائیوں کو جانتا ہے الا ماشاء اللہ. اچھی بھی ہے، مجھے رپورٹ دیتے ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہے، مجھے رپورٹ دیتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لیکن بعد میں دیتے ہیں. میں بات پہلے کرتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیسی بات کی، پھر تحقیق کرتے پھر آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ کم ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. باقی ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں، اگر ٹیسٹ مشین غلط ہو گیا تو آدمی چلا گیا، مشین خراب ہوا تو ٹھیک ٹاک انسان خراب ہو گیا، مر گیا. یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں، یہ اس نے بنائی اس لیے طریقہ بنایا، اس نے 50 60 70 سال 80 سال 100 سال اس پر محنت کی ہے. اس کے لیے ہماری چیزیں بنائی ہے کہ تاکہ اسی طرح مشغول بھی رہیں. تو اس لیے اس میں آپ احتیاط کریں. جو چیز بھی اسلام کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، مثلا جینڈر ہے، فوراً اس کو رد کرو. یہ نہ کہیں کہ اس کو ہم تحقیق میں لے جاتے ہیں. اب اس کو فتویٰ کا میدان نہ بنائیں، اس سے وہ آپ کی مسائل فتوے کی میدان بنائیں گے تو اس کو آپ کو مسئلہ حل کرے گا، کیونکہ ذہن مختلف ہے. اب کہتے ہیں خنزیر کے بارے میں آ جائے تو آپ اس کے لیے مفتیوں کے پاس بھیجیں کہ یہ خنزیر ایسا ہو جس کو اس کو دمبے کا کیا ہو، ویکسین لگایا جائے. خنزیر ہوتا ہے. اب اس کی تعبیرات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خنزیر حرام ہے، بس. ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ناجائز ہے. یہ ہم جن پرستی ہے. یہ جو اجرا ہے، اس کو اجرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو خنسا، مشکل خنسا کہتے ہیں آپ لوگ. وہ ہزاروں میں ایک بھی نہیں ہوتا. اس کی وہ قانون اس کے خود موجود ہے، قدرتی. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے جب بھی کوئی بات آئی مخالفت کرو، اور شدید مخالفت کرو. یہ آپ علماء بیٹھے ہیں، آپ کا کام یہی ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہاں میں ہاں ملایا کرو. جو حکومت سے بات آئی تو تم کہتے ہیں کہ
ہم کیا مانتے ہیں کہ جو جب حکومت سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والامر منکم. وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ڈبل چور کا ہے، یہ نہیں کہا کہ امریکہ کا ہے، والامر منکم جو تمہارے جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے اس کی اطاعت کو مانو. والامر منکم ہے یا من بنی اسرائیل ہے، من الیہود ہے یا من الہندو ہے؟ سمجھ آئی بات؟ خیال کریں ان باتوں کو. ڈرو مت، کیوں ڈر گیا وہ مر گیا. یاد رکھیں ایک دن تمہیں مرنا ہے، لازماً مرنا ہے. زندہ رہو گے تم سے کون ہاتھ اٹھائے گی میں زندہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ؟ کوئی ہے؟ کون ہے جو کہتے ہیں کہ میں لازماً کسی نہ کسی دن مروں گا؟ وہ ہاتھ اٹھائیں. مرنا ہوگا. جب مرنا ہے تو نر کی طرح مر جاؤ، شیر کی طرح مر جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلائے اور چلائے رکھے، اور کسی وقت بھی ہمیں دجال اور دجالی فتنوں کا شکار نہ فرمائے.